سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہر ایک جمعے کو قرآن مجید کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کے حوالے سے جو گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ پچھلے کئی جمعوں سے سورہ القیامہ پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور آج جو سورہ القیامہ سے اگلی صورت ہے سورۃ الدہر۔ کون سی سورہ ہے؟ سورۃ الدہر پہ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اور سورۃ الدہر اس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ الانسان۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ دہر کس چیز کو کہتے ہیں؟ اور انسان آپ سب جانتے ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ انسان۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تاریخ بتائی ہے۔ اب جب قرآن تاریخ بتاتا ہے تو وہ اس تاریخ سے مختلف ہے کہ جو ایک انسان بتاتا ہے۔ انسان کی جو تاریخ ہوتی ہے اس میں مختلف ادوار کا ذکر ہوتا ہے، مختلف پیریڈز کا ذکر ہوتا ہے، بادشاہوں کا ذکر ہوتا ہے، بادشاہوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور اگر بادشاہوں کا تذکرہ نہ بھی ہو، تاریخ کا تذکرہ نہ بھی ہو، تو مختلف پیریڈ کے یہ سٹین ایلا یا ڈینش میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پتھر کا زمانہ ہے، یہ کون سا زمانہ ہے، یہ کون سا زمانہ ہے، لوہے کا زمانہ ہے۔ تو انسانی تاریخ جو لکھی جاتی ہے وہ اس انداز کے ساتھ لکھی جاتی ہے، جبکہ قرآن جب ایک انسان کی تاریخ لکھتا ہے تو وہ ایک انسان کی انسانیت کی تاریخ ہے۔ کس چیز کی تاریخ ہے؟ انسان کی انسانیت کی تاریخ ہے۔ قرآن کو اس چیز سے دلچسپی نہیں ہے کہ کون سا واقعہ کس سن میں ہوا، کون سا واقعہ کس سال میں ہوا، کون سا واقعہ کس بادشاہ کے زمانے میں ہوا۔ یہ قرآن مجید کا نہ موضوع ہے، نہ قرآن مجید کی دلچسپی ہے۔ اور بائی دا وے اگر کبھی کبھی آ جائے تو وہ حقائق قرآن مجید بیان بھی کرتا ہے، تو قرآن مجید جو حقائق بیان کرتا ہے وہ پتھر پہ لکیر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ پتھر پہ۔ خواہ وہ انسانی زندگی سے متعلق کوئی حقیقت ہو، خواہ وہ سائنسی کوئی فیکٹ ہو، سائنسی کوئی حقیقت ہو، تو جو قرآن فیکٹس بتائے گا، قرآن حقیقت بتائے گا، وہ کیا ہے؟ وہ پتھر پر لکیر ہے۔ انسانی ذہن، انسانی علم، انسانی تجربہ بڑھتا رہتا ہے، اور انسان اپنے علم میں کبھی غلطی کر جاتا ہے، کبھی مسٹیک کر جاتا ہے، کبھی صحیح نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ جبکہ جو قرآن بتاتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو انسان سے بہتر، ظاہر بات ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ذات ہے۔ خبیر سے مراد خبر رکھنے والا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ انفارمیشن دے گا، جو اللہ تعالیٰ بات بتائے گا کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ ایک چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے ابھی، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف چلا جاؤں۔ جو میں نے بات ابھی کی کہ اللہ تعالیٰ جو فیکٹس بتائے گا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی۔ اب اگر آپ مثال کے طور پہ سائنسی آپ فلکیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو فلکیات میں بہت سارے سورج کے بارے میں نظریات چلے آتے رہے ہیں، زمین کے بارے میں نظریات چلے آتے رہے ہیں۔ میری تو یہ فیلڈ نہیں ہے، نہ میں اس میدان کا آدمی ہوں، لیکن تھوڑا بہت جو ایک انسان پڑھتا ہے وہ معلومات انسان کو، جو آپ سب کو ہے، وہ معلومات مجھے بھی ہے کہ سورج کے بارے میں یعنی نظریہ سائنسدانوں نے قائم کیا
کبھی یہ نظریہ بھی تھا کہ سورج جو ہے وہ ساکن ہے. سورج کیا ہے؟ ساکن ہے، حرکت نہیں کرتا. کبھی اس کے بالمقابل زمین کی بات آ گئی کہ جو زمین ہے یہ ساکن ہے، یہ حرکت میں نہیں ہے، حرکت موومنٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو یہ نظریات یہ دنیا میں تاریخ کے ساتھ یہ چینج ہوتے رہے، بدلتے رہے. کبھی کسی نے کہا کہ سورج جو ہے یہ کائنات کا مرکز ہے، باقی سارے جتنے ستارے سیارے ہیں یہ کیا ہے، اس کے گرد کیا ہے، حرکت کرتے ہیں. کبھی یہ بات جو تھی آ گئی ان کے نالج میں، یا انہوں نے یہ بات تھیوری پیش کی، نظریہ پیش کیا کہ جو زمین ہے یہ پوری کائنات کا مرکز ہے، سورج اس کے گرد چکر لگاتا ہے. تو ایسے نظریات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے. اب جو قرآن مجید ہے، قرآن مجید نے 1400 سال پہلے سورج کے بارے میں ایک بات فرما دی، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. اسی طرح آیت ہے حافظ صاحب، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. شمس سورج کو کہتے ہیں. تجری یعنی یہ جاری ہے، حرکت میں ہے، موومنٹ میں ہے. یہ کب کہاں؟ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو سورج ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ موومنٹ میں ہے. یہ مستقر لہا، اپنے جو مستقر، جو اپنا ٹھکانہ ہے، جو مخصوص ٹھکانہ ہے، اس کی طرف یہ موومنٹ کر رہا ہے. اب قرآن نے 1400 سال پہلے جو بات ہمیں بتائی، یہ بات بتائی کہ سورج کیا ہے، سورج موومنٹ میں ہے، سورج حرکت میں ہے. تو اس کے بعد پھر لوگ جو سائنس کے شیدائی ہیں یا دلدادے ہیں، 200-300 سال پہلے یہ نظریہ آیا کہ سورج ساکن ہے. سورج کیا ہے؟ ساکن ہے، سورج حرکت نہیں کر رہا. تو اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے، مسلمانوں میں بھی تھے، کہ دیکھو سائنس نے یہ بات دیکھو معلوم کر لی ہے، قرآن مجید کا یہ بیان تو نعوذ باللہ یہ غلط ہے. لیکن آج کی جو موجودہ سائنس ہے انہوں نے قرآن مجید کے بیان پہ کیا کیا؟ مہر تصدیق ثبت کر دی. موجودہ سائنس، جدید سائنس یہی کہتی ہے کہ سورج موومنٹ میں ہے. سورج کس چیز میں ہے؟ موومنٹ میں ہے. اب یہ جو میں نے مثال آپ لوگوں کو دی کہ اس طرح کئی باتیں قرآن مجید ذکر کرتا ہے، اور آگے بھی لوگوں کے نظریات آتے رہیں گے، لوگوں کے مختلف نظریات آتے رہیں گے، اور وہ نظریات کبھی صحیح ہوں گے، کبھی غلط ہوں گے. لیکن قرآن مجید کا جو بیان ہے ہر دور میں سچا ہوگا، ہر دور میں حقیقت پر مبنی ہوگا، ہر دور میں حقیقت کے مطابق ہوگا. ہم چاہے سائنسدان کچھ بھی کہیں، اگر وہ بیان قرآن مجید کے خلاف ہے، قرآن مجید کے حقائق کے خلاف ہے، یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم نے قرآن مجید کو صحیح نہیں سمجھا تو اس میں ہمارا قصور ہے، قرآن مجید کا قصور نہیں ہے. وہ غلطی ہماری سوچ کی ہے، وہ غلطی ہماری فکر کی ہوگی، وہ غلطی ہماری سمجھ کی ہوگی. قرآن جو ہے، قرآن کا دامن ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ صاف ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو میں نے جو بات کی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، اور اللہ تعالیٰ انسان کو بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو اب آپ لوگوں میں سے جو لوگ بعد میں آئے ہیں، مختصراً کہ آج کی جو ہماری صورت ہے، سورج جس کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ آج، اور اس کے بعد نیکسٹ ویک اس کا مطالعہ کریں گے. اور آئندہ کوشش یہ ہوگی کہ ہر ایک سورت پر مختصر کلام ہو، ورنہ تو ہم کبھی فارغ نہیں ہو سکتے. تو سورہ قیامہ پہ بھی تقریباً 5-6 ہفتے گزر گئے، تو ورنہ تو ہم کبھی فارغ نہیں ہو سکتے. تو مختصر اس کو دیکھیں گے کہ یہ جو سورت ہے، میں نے عرض کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تاریخ بتائی ہے کہ انسان کی کیا تاریخ ہے، انسان کی کیا تاریخ ہے. تو آغاز کرتے ہیں. ہر ایک آیت اس میں قابل غور ہے. اس سورت میں ہر ایک آیت، یعنی قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ہو قابل غور ہوتی ہے، لیکن اس وقت چونکہ ہمارا مطالعہ اس سورت کا ہے تو اس میں ہر ایک آیت کو غور سے سنیں. ابتدا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ کی ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هل اتى، سوال کیا ہے. اور سوال اسی ایک جملے میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی سوال نالج گین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی تو آپ سوال کرتے ہیں. کبھی جو سوال ہوتا ہے اس کا مقصد کوئی نالج حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ تاکید ہوتی ہے. آپ نے کوئی کام کیا ہوتا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوتی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوتی ہے، کوئی احسان کیا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کیا میں نے یہ نہیں کیا،
اب یہاں پر یہ سوال نہیں ہے، بلکہ آپ کے کہنے کا کیا مقصد ہے کہ ایسا میں نے ضرور کیا، ایسا میں نے ضرور کیا۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا نہیں آیا انسان کے اوپر ایک ایسا وقت، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا نہیں آیا انسان کے اوپر ایک ایسا وقت، کیسا وقت کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ تو اب یہ سوال کیا ہے؟ یہ سوال نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ تاکید جس کو کہتے ہیں کہ ایسا وقت انسان پر ضرور آیا ہے، ہر ایک انسان پر بھی ضرور آیا ہے۔ اس کی یہ جو 50 سال کی زندگی ہے، جو 60 سال کی زندگی ہے، جو 70 سال کی زندگی ہے، ہر ایک انسان کی زندگی میں بھی ایسا وقت آیا ہے۔ اور اگر آپ پوری انسانی تاریخ کو دیکھیں تو پوری انسانی تاریخ میں بھی ایک وقت ایسا آیا کہ انسان شے مذکور نہیں تھا، یعنی قابل ذکر شے نہیں تھا، قابل ذکر شے نہیں تھا۔ اب اس قابل ذکر شے نہیں تھا، آپ ایک پوری انسان کی تاریخ کے حوالے سے اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انسان آدم علیہ السلام سے انسان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی تذکرہ نہیں تھا مخلوقات میں کہ کسی ایسی مخلوق نے آنا ہے۔ اس کا معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے، اور اس کا معنی جو ہمارے ساتھ ریلیونٹ ہے کہ ہر ایک انسان اپنی زندگی میں غور کرے کہ میری زندگی میں ایسا بھی پیریڈ آیا، ایسا دور بھی آیا کہ جہاں پر میری کوئی حیثیت نہیں تھی، جہاں پہ میرا کوئی مقام نہیں تھا، میں بالکل کمزور ایک بچہ تھا۔ میں کیا تھا؟ کمزور ایک بچہ تھا، یا اگر بچہ نہیں جوان تھا، تو ایسا دور میری زندگی میں آیا تھا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، معاشرے میں میرا سٹیٹس نہیں تھا، مقام نہیں تھا، کوئی میری بات سنتا نہیں تھا۔ ہر ایک انسان اگر اپنی زندگی میں غور کرے تو ہر ایک انسان پہ ایسا دور ضرور آیا ہوگا، آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس دور کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اس دور کے اوپر غور کریں، فکر کریں کہ انسان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، انسان کوئی شے مذکور نہیں تھا، انسان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقام و مرتبہ عطا کیا، اللہ نے انسان کو وہ بنایا کہ لوگ اس کا تذکرہ کرنے لگے، اس کو عہدہ مل گیا، اس کو ایک جگہ مل گئی، معاشرے میں ایک جگہ مل گئی، سوسائٹی میں ایک جگہ مل گئی۔ تو انسان اس حقیقت کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھے کہ ایک دور میری زندگی میں ایسا بھی آیا تھا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عہدہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا مقام عطا کیا کہ معاشرے میں میری بات سنی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو متوجہ کر رہا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں جو شکر کے جذبات ہیں وہ بیدار ہوں۔ انسان کے اندر جو غرور ہے اور جو تکبر ہے، غرور اور تکبر کہاں سے آتا ہے؟ کہ جب ایک انسان اپنی اصل کو بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہر ایک انسان اپنی اصل کی طرف کیا ہے؟ متوجہ ہو کہ میری اصلیت کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ جب ایک انسان اپنی اصلیت کی طرف، اپنی اصل کی طرف غور کرے گا، فکر کرے گا، تو کبھی بھی اس کے دل میں تکبر کے جذبات بیدار نہیں ہوں گے، بلکہ ہر وقت وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ شکر الحمدللہ میرے ایسے حالات تھے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے وسائل عطا فرما دی۔ شکر الحمدللہ کسی زمانے میں بیمار تھا، چل نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا کر دی۔ تو انسان ہر وقت اس دور کے بارے میں سوچتا رہے کہ جب انسان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کرم کیا۔ تو یہاں پہ یہ نقطہ مفسرین نے نکالا ہے کہ حل اتا، کیا انسان کے اوپر وہ دور نہیں آیا، زمانے کا ایسا وقت نہیں آیا کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ شیء مذکور تھا ہی نہیں، وہ قابل ذکر کوئی چیز تھا ہی نہیں۔ اب آپ اس کو ایک انسانی جو پیدائش ہے اس مرحلے میں بھی دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک انسان کی جو ابتدا ہوئی وہ پانی کے ایک قطرے سے ہوئی۔ کس سے ہوئی؟ پانی کے ایک قطرے سے، جس کا نام لینا بھی ہم محفل میں مناسب نہیں سمجھتے۔ مفسرین نے یہ نقطہ بھی بیان کیا، اور بعض مفسرین نے، بعض عرفاء نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان ذرا تھوڑی سی اپنی اصل پہ غور کرے کہ انسان اس قطرے سے بنا ہے کہ وہ قطرہ اگر ایک انسان کے کپڑوں پہ گر جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کس غرور میں مبتلا ہے، اور اس کے بعد اینڈ انسان کا کیا ہے
اینڈ انسان کا یہ ہے کہ اگر ایک انسان فوت ہو جائے تو جو اپنے والدین ہوتے ہیں، جو اپنے پیارے ہوتے ہیں، جو اپنے بہن بھائی وغیرہ رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک دن بھی اس کی لاش کو، اس کے جسد کو، اس کے جسم کو اپنے گھر میں رکھنا برداشت نہیں کریں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں کریں گے؟ سب کہیں گے کہ یہ تو لاش سے کوئی تعفن آئے گا، لاش خراب ہو جائے گی، ہمارے لیے رہنا دشوار ہو جائے گا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان میں سے کسی چیز کا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا تصور کریں، عرفاء کہتے ہیں کہ ہماری ابتدا وہ ہے اور ہماری انتہا وہ ہے. اور پھر اس دو انتہاؤں میں، ابتدا اور انتہا میں بات کہنا چاہتا ہوں صرف آپ لوگوں کی اور اپنی تربیت کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ پھر اس تمام عرصے میں جو ہم اپنے جسم میں لے کے پھرتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ناپاک چیز ہے. ہمارے جسم میں خون ہے، تو خون اگر جسم سے نکل آیا تو وہ ناپاک ہے یا نہیں ہے؟ باقی تو میں نہیں بیان کرتا، آپ لوگ خود ہوشیار لوگ ہیں، سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس کو کیا ہے، اس حقیقت کو انسان ہر وقت اپنے پیش نظر رکھے. تو جب ایک انسان کی نظر اپنی حقیقت پر ہوگی، وہ کبھی غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا کہ میری حیثیت کیا ہے. تو اللہ کو غرور اور تکبر پسند نہیں. اللہ کو یعنی بڑا پن جو ایک انسان دکھاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا، یا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، تو وہ جنت میں داخل کبھی نہیں ہو سکتا. اسے جنت کی خوشبو جو ہے اس کی ناک تک نہیں پہنچ سکتی. اگرچہ وہ کہتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 40 سال کا اگر فاصلہ ہو تو وہاں تک پہنچ جاتی ہے. تکبر اتنی بڑی بری چیز ہے کہ شیطان کو تباہ کس چیز نے کیا؟ تکبر نے کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا. اور اس کے بالمقابل دیکھیں نا، غلطی تو حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ حکم اس پر عمل نہیں ہوا. اس کے پیچھے بھی کیا؟ ہزاروں حکمتیں ہیں. ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہوا اس کو غلطی کہیں. ہمارا وہ مقام نہیں. صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں دونوں واقعات ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے اور شیطان کا بھی تذکرہ ہے. شیطان نے کیا کیا؟ حکم ماننے سے انکار کر دیا، غلطی کر دی، گناہ کر دیا. آدم علیہ السلام کو منع کیا ایک درخت سے، وہاں سے پھل کھا لیا. اب دونوں میں فرق کہاں سے آ گیا؟ فرق اس چیز سے آ گیا کہ آدم علیہ السلام نے عاجزی دکھائی. آدم علیہ السلام نے کیا دکھائی؟ عاجزی دکھائی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا، ہم نے زیادتی کی. آدم علیہ السلام جھک گیا اللہ کی بارگاہ میں. آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. اور یہی چیز کیا ہے؟ یہی اصل انسانیت. اور شیطان کیا ہوا؟ شیطان ڈٹ گیا. آدم علیہ السلام جھک گیا، شیطان ڈٹ گیا. ڈٹ کے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں تو بہتر ہوں. میں کیا ہوں؟ بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. اور وہ دلائل دینے پر اتر آیا. کس چیز پر دینے پر اتر آیا؟ دلائل دینے پر کہ میں بہتر ہوں. اور یہ جو جس کا حکم دیا گیا، جس کے سامنے سجدہ کرنے کا، اس کی تو تخلیق مٹی کے ساتھ ہے. تو دلائل دینے شروع کر دیے. اب فرق جو ہے کہاں پر آ گیا کہ ایک شیطان بن گیا. شیطان جو تھا پہلے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کا نام ہی مختلف تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام دیا ہوا تھا، حتیٰ کہ وہ فرشتوں کا استاد بھی تھا. اب وہ شیطان بن گیا اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا. تو فرق کہاں سے آ گیا کہ ایک نے تکبر کیا اور دوسرے نے عاجزی دکھائی. تو ہمارا جو اصل ہتھیار ہے، جو ہمارا اصل جس کو کہتے ہیں متاع ہے، وہ کیا ہے؟ عاجزی ہے. کہ ہم عاجزی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، عاجزی کے ساتھ ہم دوسروں کے ساتھ تعلق رکھیں، عاجزی کے ساتھ ہم دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں. اور تکبر کیا چیز ہے؟ تکبر یہ چیز ہے کہ آپ دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. تکبر کی بھی آپ ڈیفینیشن سمجھ لیں، تعریف سمجھ لیں. تکبر کہتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. حضور علیہ السلام سے بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا دل کرتا ہے بعض اوقات اچھے کپڑے پہننے کو، تو کیا یہ اچھے کپڑے پہننا، یہ جو دل میں خواہش ہے، کیا یہ تکبر ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر سمجھے. آپ اگر کسی دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کو آپ انجوائے کریں، ان کو آپ استعمال کریں. آپ کی اگر حلال کی روزی ہے، اس میں سے آپ گاڑی بھی لیں، جو بھی ہے، لیکن کسی دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں. اب 7 منٹ رہ گئے ہیں.
ہمارا یہ جو سورہ الانسان کا آج ابتدائی جو آیت ہے اس پر میں نے اپنی گفتگو مکمل کر لی. میں کچھ یہاں پر جو ہمارا انشاءاللہ آگے جو نظام تعلیم ہے اس حوالے سے مختصراً آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں، کیونکہ کافی عرصہ ہوا یہاں پر کچھ چیزوں کا انقطاع چلا آ رہا ہے. تو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اس پہ ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ مزید بہتر سے بہتر ہو. ایک تو الحمدللہ جو ناظرہ کی کلاس تھی، جو حفظ کی کلاس تھی، وہ اب ہماری دوبارہ انشاءاللہ سٹارٹ بھی ہو گئی ہے ناظرہ کی کلاس، اور وہ انشاءاللہ جاری رہے گی. تو یہ ایک کنسرن تھا آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کا کہ ناظرہ کی کلاس کھول گئی نہیں، لیکن وہ اب غالباً تقریباً کوئی پچھلے 3-4 دنوں سے پرماننٹ وہ شروع ہو گئی ہے. آپ لوگوں میں سے جو احباب جن کے بچے یہاں مسجد میں ناظرہ پڑھنے آتے ہیں ان کو گھروں میں نہ روکیں، ان کو یہاں پہ بھیجیں. 4 بجے یہاں کلاس شروع ہوتی ہے، تو پرماننٹ وہ کلاس شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد جو ہے جو ہفتے کی کلاس ہے، ہفتے کی کلاسز جو ہماری انشاءاللہ سٹارٹ ہوں گی، اس میں ایک تو اردو کلاسز شروع ہوں گی، جس میں ہماری 2 باجیاں ہیں جو باقاعدہ پرماننٹ طریقے سے پہلے بھی یہ کلاسیں ہوتی رہی ہیں. تو میرے علم میں نہیں ہے، شاید کچھ عرصہ وہ کلاسیں رک گئیں. انشاءاللہ یہ 1-2 ہفتوں میں اردو کی کلاسز بھی ہماری شروع ہو جائیں گی، اور اس میں ہمارے پاس بڑی اچھی باجیاں ہیں جو اچھے طریقے سے یہ کلاسیں پہلے بھی پڑھاتی رہی ہیں. تو اگر آپ لوگوں میں سے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اردو زبان میں مہارت حاصل کریں، اردو پڑھیں، تو وہ بھی اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں. ٹائمنگ انشاءاللہ آپ کو دے دی جائے گی، لیکن ہفتے کی کلاسز اسی ہفتے اور اس سے اگلے ہفتے ہم اردو کی کلاسیں شروع کر دیں گے. اس کے بعد ایک اور چیز جس کا آپ آغاز کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا پہلے یہاں پہ ہوتا رہا ہوگا. جس زمانے میں پہلے میں یہاں آتا تھا تو ہر جمعے کو ایک محفل ہوتی تھی، محفل ذکر، اور اس میں درس بھی ہوتا تھا. آج جو 6 بجے ہیں اس سے ہم دوبارہ اس محفل کا آغاز کر رہے ہیں. 6 سے 7 بجے اس میں باقاعدہ درس بھی ہوگا اردو زبان میں. 10-15 منٹ اس میں ڈینش زبان کا بھی خطاب ہوگا. اب ایک جو مسئلہ بعض اوقات جو مجھے فیڈ بیک پہنچا ہے تمام جتنے اردو زبان سمجھنے والے احباب ہیں ان کی طرف سے، کہ پچھلا ایک پروگرام ہوا جس میں بہت زیادہ ڈینش کی تقاریر ہو گئی تھی، تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم حل نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کا بھی ہم ایسا حل نکالیں گے اچھے طریقے سے کہ ہم جو ڈینش کا پروگرام ہے اس کو بالکل الگ کر لیں، کہ جس میں جو ڈینش بولنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان کا الگ سے پروگرام ہو. وہ ہفتے میں کوئی اور دن ہو یا ہفتے کا دن ہو. جمعے کا دن کا جو ہمارا درس ہے یہ صرف ان احباب کے لیے ہو جو اردو سمجھتے ہیں، تاکہ جو اردو بولنے والے ہیں ان کے لیے کمپلیٹلی ایک پروگرام ہو. جو ڈینش سمجھتے ہیں ان کے لیے الگ سے بالکل ایک الگ پروگرام ہو، جس میں ذکر کی محفل بھی ہو، لیکن اس میں جو تقریریں ہیں، جو اسپیچز ہیں، وہ کیا ہو، ڈینش زبان میں ہو. تو یہ انشاءاللہ آج ہم شروع کر رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے جو احباب آ سکتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سارے آ جائیں انشاءاللہ. اس میں ذکر کی محفل ہوگی اور بطور خاص اس میں تربیت کی طرف ہم توجہ دیں گے، اس میں تصوف کی طرف توجہ دیں گے، روحانیت کی طرف توجہ دیں گے. اور جس کتاب کا انشاءاللہ درس ہوگا، وہ کتاب جس موضوع پر لکھی گئی ہے اس موضوع کا نام ہے قرب الہی. اس کا نام کیا ہے؟ قرب الہی. قرب کہتے ہیں کہ اللہ کے قریب آنا. تو کس طرح اللہ کے قریب آیا جا سکتا ہے، کون سا طریقہ ہے، کون سا پروسیس ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کتاب کا درس ہوگا، ہر جمعے کو ہوگا. اس کے بعد پھر 11ویں کی محفل تو خیر یہاں پہ ہمیشہ سے چلی آتی رہی ہے، 11ویں کی محفل ہوتی رہی ہے. وہ بھی سلسلہ انشاءاللہ اس پچھلے ہفتے کو 11ویں کی محفل ہوئی تھی. ہمارا ہر مہینے جو پہلا ہفتہ ہوگا اس میں 11ویں کی محفل ہوگی. اس کے بعد پھر 2 کیمپ ہم کر چکے ہیں. تزکیہ کیمپ اس کا نام ہے. کیا نام ہے اس کا؟ تزکیہ. تزکیہ کہتے ہیں کہ انسان اپنا جو نفس ہے اس کو پاک کرنا. قد افلح من زکاہا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس میں نفس کی بات کی گئی ہے. کس چیز کی بات کی گئی ہے؟ نفس کی. میں پہلے خطاب میں جب ہمارا ہوا تھا یہاں پر، میں نے نفس آپ کو بتایا تھا کہ نفس کی اقسام ہیں. سب سے پہلا جو نفس ہے وہ کون سا ہے؟ نفس امارہ. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ قد افلح من زکاہا. قد افلح یعنی بے شک کامیابی حاصل کر لی. کس نے؟ من زکاہا، جس نے اپنے اس نفس کا تزکیہ کیا. تو ہم نے اس کا سوچ سمجھ کر اس کیمپ کا نام ہم نے کیا رکھا؟ تزکیہ کیمپ رکھا. اس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو نفس ہے اس کو کیسے، اس کا تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے. بالکل جیسے ہمارے بزرگ کرتے تھے، امام غزالی جو ان کا طریقہ کار تھا، اسی طریق پر یہ کیمپ ہوگا. مہینے میں 1 مرتبہ 2 گھنٹے کا کیمپ ہوگا. اور یہ جو کیمپ ہے یہ تمام فیملی کے لیے. یہ کیا ہے؟
تمام فیملی کے لیے کہ آپ اپنی فیملی میں جو پوری فیملی ہے، بزرگ ہیں، بزرگ سے لے کر بچوں تک ساری جو فیملی ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب آئیں. ان میں سے ہر ایک جو ہے، ہر ایک گروپ کا الگ الگ کلاسز ہوں گی. ہر ایک گروپ کی کیا ہوں گی؟ الگ الگ کلاسز ہوں گی. ہم 1-2 کیمپ کر چکے ہیں، بڑا اچھا ہمارا اس میں کامیاب تجربہ ہوا. اس میں آپ لوگ آئیں، سب آئیں، آپ کے چھوٹے بچے بھی آ جائیں تو انشاءاللہ ان کی بھی الگ کلاس ہوگی، تاکہ آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آئیں تو بچوں کی آپ کو فکر نہ ہوگی یہ بچے یہاں پہ شور کریں گے، تنگ کریں گے. نہیں، ان کی ہم ایک الگ کلاس لگائیں گے، اور اس طرح ہم نے کیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا تزکیہ کیمپ ہے. اس کے بعد اب 2 منٹ ہیں، یہ بڑا ضروری ہے ان تمام احباب کے لیے کہ جو اپنے نماز کی درستگی کرنا چاہتے ہیں. ہم سٹیج پر آ جاتے ہیں، یہاں پر آ جاتے ہیں، بڑی بڑی ہم باتیں بھی کر جاتے ہیں، علمی نکتے بیان کر جاتے ہیں، لیکن جو بنیادی چیز ہے نماز، کیا ہمیں نماز صحیح طریقے سے آتی ہے؟ کیا نماز کو ہم صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں؟ سورہ الفاتحہ ہے، کیا اس کی ہماری درستگی صحیح ہے؟ نماز میں رکوع کیسے کیا جاتا ہے؟ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے؟ نماز میں قیام کیا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے، ضروری نہیں ہے؟ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں تو کیا احکامات ہیں؟ کب ایک انسان جو ہے کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا؟ یہ ہم ایک انشاءاللہ باقاعدہ نماز کورسز شروع کر رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام جتنے بھی ہیں، چاہے بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کورس میں کیا کریں. یہ کیا ہوگا؟ یہ شارٹ کورسز ہوں گے. کیا ہوں گے؟ شارٹ کورسز. ایسا نہیں ہوگا کہ 3 مہینے کا ہم کورس کروائیں گے، نہیں، بس گھنٹے کی کلاس ہوگی، کورس ہوگا، اس میں ایک سبجیکٹ مخصوص پڑھایا جائے گا جو ہم سمجھتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اس میں نماز کی درستگی، ضروری مسائل نماز کے کیا ہے، اور سب سے زیادہ اس میں یعنی ہمارا فوکس ہوگا کہ اس میں ہم یہ بھی سکھائیں گے کہ امامت کیسے کی جاتی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کبھی قاری صاحب نہ ہو، کبھی امام صاحب نہ ہو، یہاں پہ ریولوشن آ جائے، انقلاب آ جائے، ٹھیک ہے نا، زلزلہ ہو جائے، بات مذاق کے ساتھ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کا ماحول بن جائے. آپ میں سے جو احباب ہیں، 3 احباب ہیں، 4 احباب ہیں، سب جو ہے اس قابل ہوں کہ وہ آگے بڑھ کے ان میں سے کوئی ایک شخص امامت کرا سکے. یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. آپ لوگ عربی جو ہمارے بھائی ان کی مساجد میں چلے جائیں تو وہاں پہ ہر ایک آدمی کو نماز پڑھانی آتی ہے. ہم یہاں پر سالوں سال آتے ہیں یہاں پر، تو ہم یہ نماز کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ تو یہ میں نے بتا دیا، ٹائم بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو میں نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی